السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ گرامی قدر علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، کہنے والے سننے والے تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عنایت فرمائے۔ مسجد انصار نائن ہلی کے ذمہ داران جو مسلسل کئی مہینوں سے ماہانہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید اسی طرح اور منظم کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جو تزکیہ نفس کے نام سے منعقد ہے، آج بتاریخ 15 جولائی 2018 بروز اتوار بعد نماز مغرب، جس میں مجھ سے پہلے دو معزز اور موقر علماء کرام نے خطاب کیا ہے۔ پہلا خطاب فضیلت الشیخ ذوالفقار سلفی حفظہ اللہ کا تھا، جنہوں نے وہ کون سے اعمال ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بہت ہی مفصل اور منظم انداز میں گفتگو کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال سے محفوظ رکھے جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرا خطاب فضیلت الشیخ حافظ حبیب الرحمن سلفی حفظہ اللہ کا ہوا، جنہوں نے قضاء و قدر کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تقدیر ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ تقدیر کا معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جزائے خیر عنایت فرمائے اور ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے برے اثرات۔ انسان یا تو نیک کام کرتا ہے یا تو برا کام کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی برائی کرتے ہیں،
جب نیکی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، جب برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلے طور پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اصل نیکی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اصل گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا۔ نیکیوں کے بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی۔ آج کے اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے گناہوں کے نقصانات کیا ہیں اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ گناہ کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ حرکت کرنے والا اور انسان کے زندگی کو باقی رکھنے والا اگر کوئی عضو ہے تو وہ دل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سب صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سنو وہ دل ہے۔ تو سب سے پہلے اثر جو گناہ کرتے ہیں اس کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن آدمی جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر استمرار اور کنٹینیوٹی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، یہی رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ تو جب بہت زیادہ گناہ ہو جاتا ہے تو دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کے دل پر مہر لگ جاتا ہے، اب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، نبی کی حدیثیں پڑھی جائیں، صحابہ کے واقعات بتائے جائیں، اسلاف کے مجاہدوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، محسوس کرتے ہوں گے، سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی گفتگو کی جائے اور کتنا ہی دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، ان کے ذہن و دماغ پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مہر لگ چکا ہے، گناہوں نے ان کے دل کو بالکل سیاہ کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ دوسرا اثر، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کے یہاں اپنا جو مقام ہے اور اپنا جو مرتبہ ہے اس کو گنوا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک جنگ کے موقع پر دیکھا کہ لوگوں نے ایک ماں کو اور ایک بچے کو الگ کر دیا ہے۔ ماں بچے کے لیے بلک رہی ہے، بچہ ماں کے لیے بلک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھو، یہ کس قدر اپنی بچے سے محبت کرتی ہے اور کس قدر بے چین ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم اس کی مثال نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے،
گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو اس کی قدر ہوتی ہے، جو اس کا مقام ہوتا ہے، اس قدر اور اس مقام کو وہ کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ گناہ اللہ کی غضب کو حلال کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنہگار آدمی اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے، لوگ اس کے اوپر لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ یہ گناہ کا دوسرا نقصان ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے، گناہ کی وجہ سے وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان اس کو اپنی غلامی لے لیتا ہے۔ اب وہ شیطان کے اشارے پر ناچتا ہے، شیطان کے اشارے پر حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب شیطان اس کو اپنی غلامی میں رکھتا ہے، نیکیوں سے محروم کرتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ گناہ کرنے والے کا رہبر و رہنما کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور وہ شیطان کے اشارے پر ناچتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا نقصان یہ ہے، گناہ بندے کو اپنے رب سے غافل کر دیتے ہیں۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کثرت سے گناہ کرنے والے رحمت الہی سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، یعنی ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسا کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، یعنی ان کی زندگی خود ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے انسان کو ایسی سزا دیتا ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ گناہوں کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے، اس کا جو چین اور سکون ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے کہ کسی انسان کا چین و سکون ختم کر دیا جائے۔ آج ہم یہاں اطمینان سے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں سکون ہے، ہمارے گھر میں بیوی بچے آرام سے ہیں، ہمارے بیوی بچوں نے ہم کو یہاں بھیج کر کے اطمینان اور سکون کی سانس لی ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چین اور سکون ختم ہو جائے، نہ بیوی اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر دکان جا سکتا ہے، نہ دکان کو چھوڑ کر گھر جا سکتا ہے۔ سکون اور چین جب ختم ہو جاتا ہے، اے سی میں ہوتے ہوئے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ سکون اور چین جب ختم ہو جاتا ہے، انسان کو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، چین و سکون کو کھینچ لیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو ٹائٹ کر دیں گے، روزی کو ٹائٹ کر دیں گے،
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں درست تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح تجھ کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ آج ہم روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر بہت پریشان، کہتے ہیں کاروبار نہیں ہے، کہتے ہیں حکومتوں کی طرف سے ٹیکس پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، ورنہ اس سے بھی برے حالات مسلمانوں کے اوپر آئے ہیں، لیکن مسلمان اس قدر پریشان نہیں تھا جیسا آج پریشان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ملک میں رہنے کی وجہ سے یا ایسے حکمرانوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی، نہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی، اور ہمارا جو چین و سکون ختم ہو گیا ہے، اور ہماری روزی ٹائٹ کر دی گئی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مسجد کی طرف سے مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارے کان میں مؤذن کی آواز ٹکراتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت بلال کی آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آپ اپنے رخ کو پھیر لیتے ہیں اس طریقے سے گویا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اللہ کے ذکر کو کیسے بھولے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو پریشان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعہ کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں نکل جاؤ، اور روزی کو تلاش کرتے وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نماز پڑھنے کے بعد روزی کے لیے نکلنا، روزی کے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہمارے لیے اسی لیے مصیبت آئی ہے، مختلف قسم کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، آدمی جتنا کماتا نہیں اس سے زیادہ گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔ کیوں آیا؟ گناہوں کی وجہ سے، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں پریشانیوں سے باہر نکلیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آنا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ موجودہ نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں، اور آنے والی نعمتیں جو ہیں وہ روک دی جاتی ہیں۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ موجودہ نعمتیں ہیں جو وہ بھی چھین لی جائیں، اور جو آنے والی ہیں وہ بھی روک دی جائیں۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آج آپ کے پاس صحت ہے، گناہ کریں گے کل اللہ تعالیٰ بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس دولت ہے، گناہ کریں گے کل اللہ تعالیٰ مجبور کر سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس عہدہ اور منصب ہے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ عہدے اور منصب کو چھین سکتا ہے۔ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ ان نعمتوں کو چھین لے گا، آنے والی نعمتوں کو روک لے گا۔ مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو کہاں رکھا؟ جنت میں رکھا۔
جنت کی تمام نعمتیں ان کے اوپر نشاور تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں کی جو نعمتیں ہیں تم جس طریقے سے چاہو استعمال کرو، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا چاہو کھاؤ، جیسا چاہو کھاؤ، جیسا چاہو استعمال کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا، ایک گناہ نہیں کرنا۔ جنت کی تمام نعمتیں نشاور ہیں، جنت کی تمام نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صرف ایک چیز سے روکا گیا تھا، فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، فلاں کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو کیا کیا؟ بہکایا۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، شیطان نے ان کو بہکایا، مس گائیڈ کیا، پھسلایا، اور کیا کیا؟ ان لوگوں کو ظالموں میں سے بنا دیا، اور وہ چیز چھین گئی جو ان کو حاصل تھی۔ کتنی غلطیاں کی تھی؟ آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا، آدم علیہ السلام نے کوئی قتل کیا تھا، آدم علیہ السلام نے کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالی تھی، آدم علیہ السلام نے چوری کیا تھا۔ صرف ایک گناہ اللہ نے فرمایا تھا کہ فلاں درختوں کے پاس نہیں جانا، ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں کو چھین لیا، اٹھا کر کہاں پھینکا؟ زمین پر۔ کہا جاؤ زمین پر، اب زمین کی جوتائی کرو گے، گڑائی کرو گے، فصل اگاؤ گے، تب کھانا ملے گا۔ ایک غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ساری نعمتوں کو چھین لیا۔ ہم صبح سے شام تک غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم ہی تو سچے پکے مومن ہیں، جنت پہ تو ہم ہی جائیں گے۔ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیا۔ نہ کوئی شرک ہے، نہ کسی کا قتل ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ زناکاری ہے، صرف ایک چھوٹا سا گناہ، وہ بھی غفلت کی وجہ سے، دوسروں کو بہکانے کی وجہ سے۔ اور ہمارے گناہ تو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہیں، آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ ہیں، پھر بھی ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، آنے والی نعمتیں روک دی جاتی ہیں۔ یہ تو آدم علیہ السلام کی مثال ہوئی، شیطان کی بھی مثال لے لیجئے۔ شیطان جو ہے یہ جن میں سے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر اس نے عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموشن دیا تھا اور فرشتوں میں شامل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا۔ کوئی شرک کیا، کسی کا قتل کیا، زناکاری کی، چوری ڈکیتی کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ اللہ کے ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا اور قیامت تک کے لیے راندے درگاہ ہو گیا۔ ایک گناہ گیا، ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں بار اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے راندے درگاہ بنایا۔ ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 2 رکعت کی نماز میں، فجر کی صرف فرض نماز میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص سوچے ایک دن کی اگر فجر کی نماز چھوڑ دیا، کتنے سجدے چھوڑے؟ 4، سنتوں کو ملائے تو 8۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے 8 سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم بہت ہی خوشی میں ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔
ہم تو مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، حدیث پر ہمارا ایمان ہے، اللہ اس کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے، وہ بھی آدم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ شیطان نے اس لیے اتنا کیا تھا کہ جنوں کے زمرے سے نکال کر فرشتوں میں داخل کیا گیا تھا، صرف آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ ہم روز کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے آیا ہوں۔ اگر ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کی جماعت میں رہنے والے شیطان کو، ابلیس کو نکال سکتا ہے، فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو نکل جا، نیچ لوگوں میں سے ہے۔ ہم سجدوں پر سجدے چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا۔ ہمارا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے آنے والی نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا تیسرا نقصان یہ ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی۔ آج ہمارے لوگ بولتے ہیں، مولوی صاحب پیسہ اچھا کماتا ہوں، پتہ نہیں کیوں برکت ہی نہیں ہے۔ برکت اصل ہے۔ میں مثال دے کر کے بتاتا ہوں، ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کماتا ہے لیکن وہ پریشان ہے، برکت نہیں ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ایک آدمی 100 200 500 روپیہ روز کماتا ہے لیکن اس کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سکون کے ساتھ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ 500 روپیہ روز کمانے والا آرام کے ساتھ کھاتا ہے، وقت پر نماز پڑھتا ہے، رات میں اچھی نیند آتی ہے، صبح کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اس کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ہے جو کروڑوں میں کھیلتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ بتائیے کون آدمی فائدے میں ہے؟ کم کمانے والا۔ کماتا 500 ہے لیکن برکت بہت ہے، کروڑوں روپیہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ عمر میں برکت، نہ رزق میں برکت، نہ علم میں برکت، نہ عمل میں برکت، نہ گھر میں برکت، نہ گھر والوں میں برکت، کہیں کوئی برکت باقی نہیں رہتی ہے، ہر چیز میں نحوست ہی نحوست رہتی ہے، بے برکتی ہی بے برکتی ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو شخص نیک کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، اگر نیک کام کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، صاحب ایمان ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اچھا کام کرنے کی وجہ سے زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، اچھا کام کرنے کی وجہ سے زندگی خوشحال گزرتی ہے، برا کام کرنے کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے، نحوست آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، زندگی میں مشکلات آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ گناہ کا 8واں نقصان، شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بڑا بے حیا آدمی ہے، یہ بڑا بے شرم آدمی ہے۔ تو جو آدمی بہت زیادہ گنہگار ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی بے حیا اور رب کی نگاہ میں بھی بے حیا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی فکر نہیں رہتی ہے کون اس کو کیا کہتا ہے، کوئی بے حیا کہے، کوئی بے شرم کہے، کوئی گالی دے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ گناہوں نے اس کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ ورنہ عزت دار آدمی رہا تو اگر کوئی کنکھی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو وہ رات میں بے چین ہو جاتا ہے، فلاں آدمی نے آج مجھے دیکھتے ہوئے آنکھوں سے، کنکھی آنکھوں سے دیکھا۔
فلاں آدمی نے آج مجھے عجیب طریقے سے دیکھا، عزت دار آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بے عزت آدمی، ذلیل آدمی، بے حیا آدمی، بے شرم آدمی، اس کو گالی دی جائے، اس کو جوتے مارے جائیں، اس کو ذلیل کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے، وہ بے شرم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا شرم ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ اس لیے گناہوں پر گناہ کرنے والا آدمی حیا اور شرم ختم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کا پانی جل جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں برائی کی اچھائی کی تمیز نہیں رہ جاتی ہے، تو گناہ پر گناہ کرنے والا آدمی بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 9واں نقصان یہ ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ روزی آنے والی تھی، آپ نے گناہ کیا، روزی رک گئی۔ تقدیر کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، تقدیر کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، گناہ کیا، روزی رک گئی۔ یہ نہیں کہ آنے والی تھی رک گئی، تقدیر میں لکھا تھا کہ گناہ کرے گا روزی رکے گی۔ تقدیر میں بات تھی کہ وہ گناہ کرے گا روزی رکے گی، اور تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، نیکی کرے گا تو روزی آئے گی، لکھا ہوا ہے۔ اگر نیکی کرتا تو روزی آتی، گناہ کیا تو رک گئی۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے روزیاں رک جاتی ہیں، رزق سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کرنے والا علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے طلباء، بہت سارے طالب علم شروع میں مدرسوں میں جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن پہنچتے پہنچتے عالمیت تک، فضیلت تک، دکتورا تک بہت سارے لوگ ختم ہو جاتے، بہت کم لوگ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں، جس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے گناہوں میں مبتلا ہونا۔ ہر آدمی کو علم نصیب نہیں ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے، ان کے استاد کا نام وکی ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی، شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد سے کہا کہ جو میں یاد کرتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ گناہوں کی وجہ سے جو کرتے ہو وہ بھول جاتے ہو، علم جو حاصل کرتے ہو وہ نکل جاتا ہے۔ تو ایک گنہگار آدمی علم جو ہے نکل جاتا ہے، علم اس کے پاس نہیں رہتا ہے۔ دوسرے مفہوم میں یہ کہیے نیک آدمی کے پاس علم محفوظ رہتا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اس لیے کہ علم یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے، وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ، اور اللہ کا فضل کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے مشکلات اور مصائب آتے ہیں، مشکلات اور مصائب کا انبار ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اس کی زندگی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی دوسری آتی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی تیسری آتی ہے، ایک مشکل ختم نہیں ہوئی دوسری۔ کہتے ہیں نا مصیبت پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہے، مصیبت پیچھا ہی نہیں چھوڑتی ہے۔ سوچتا ہوں یہ مصیبت ختم ہوگی تو کچھ کام بنے گا، دوسری آ جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں کیا کہتے تھے؟ غریبی میں آٹا گیلا۔ ہاں، ایک گنہگار آدمی مصیبت پر مصیبت، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ مصیبتیں کیوں آئیں؟ پریشانیاں کیوں آئیں؟ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ پر گناہ کرتا ہے، مشکلوں پر مشکلیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، یہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ تمہارے اوپر جو بیماریاں آئی ہیں، یہ تمہارے اوپر جو روزی کی برکت ختم ہوئی ہے، یہ جو کساد بازاری ہوئی ہے، یہ فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں، یہ جو باغیچے برباد ہوئے ہیں، کیوں؟
تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ تو بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث ہمارے ذوالفقار صاحب نے سنائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس کی رحمت پر غالب ہوتا، یہ دنیا کا وجود ختم ہو جاتا، یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن دنیا باقی ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں کب کا مر جانا چاہیے تھا۔ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ انسان اگر نیک بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کتنا بھی مشکل ہو جائے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نمازی آدمی، ایک متقی آدمی، ایک پرہیزگار آدمی وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ کتنی بھی مشکل آ جائے کوئی بات نہیں، اللہ جو لکھا ہے وہی ہوگا، کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ لیکن جو گنہگار آدمی ہے، ہاں ذرا مصیبت آئی تو پھرک پڑتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کانٹا چبھتا ہے تو تلوے میں چبھتا ہے تو تالو میں اثر ہوتا ہے، ایسی چھوٹی سی مصیبت، چھوٹی سی پریشانی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والے نیک بندے، متقی اور پرہیزگار بندے مصیبتوں پریشانیوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن فرق یہ ہے کہ گنہگار جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی بہت ہی مشکلات میں گر جاتی ہے، لیکن نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ امرہ یسرا، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بتاتا ہے۔ 12واں نقصان، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اسی طریقے سے گناہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے ہے۔ نیکیاں کر کے گناہوں کو جس طرح ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ کر کے نیکیوں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز نیکیاں لے کر کے آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے مانند چمک رہی ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ کے مانند چمک رہی ہوں گی، یعنی نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئیں گے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو راکھ بنا کر اڑا دے گا۔ تہامہ پہاڑ کی جیسی نیکیاں اللہ تعالیٰ راکھ بنا کر اڑا دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنی زیادہ نیکیاں کی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اے اللہ کے رسول ذرا بتائیے تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے۔ اب صحابہ کرام اور ڈرے، وہ تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، ان کی چمڑی تمہاری چمڑی کی طرح ہوگی اور وہ بھی تمہاری طرح رات میں عبادتوں کا اہتمام کریں گے، یعنی تہجد گزار ہوں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے،
بہت اچھے بہت نیک ہوں گے لوگوں کی نگاہوں میں، لیکن جب رات کی تاریکی میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے تو محرمات کا ارتکاب کریں گے، تو حرام کام سے نہیں بچ سکیں گے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب لوگوں کے سامنے رہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کی نیکیوں کو دیکھے تو فرشتے یاد آتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب محفل سے الگ ہوتے ہیں، جب خلوت میں ہوتے ہیں تو کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، شیطان بھی شرما جائے۔ محرمات کا ارتکاب کرنا تنہائی میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس موبائل فون ہے، سب انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، سب ہے، کنیکشن لگا ہوا ہے، پیٹرن ڈال کے ہیں، کوڈ ڈال کے ہیں۔ کیوں؟ اگر غلطی سے ہماری موبائل کسی کے ہاتھ میں چلی جائے تو کوئی کھول کر ہماری خفیہ چیزوں کو نہ دیکھ سکے۔ جب انسان غلطیاں کرتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے کوڈ بھی رکھتا ہے، پیٹرن بھی رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا، نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بہت اچھا ظاہر کرتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، فیس بک میں، یوٹیوب میں گھستا ہے تو کہاں تک جاتا ہے، کن سے دوستیاں بڑھتی ہیں، کیا کیا دیکھتا ہے اور کیا کیا ارتکاب کرتا ہے، یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، محرمات کا ارتکاب کرنا تنہائی میں، مجلس میں سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں اور انسان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ تنہائی میں محرمات سے بچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وہ کون شخص ہوگا؟ 7واں شخص، من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں خلوت میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھیں اشبار ہو گئی ہوں۔ خلوت میں نیکیاں زیادہ کرنا آج ہمارے لوگوں کی عادت ہے، جب خلوت میں ہوتے ہیں تب گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری تھیں، وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ آج میں نے گناہوں کے 12 نقصانات بتائے ہیں، 12 نقصانات بتائیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں اور ابھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بس یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ختم کرنے کی کوئی سبیل پیدا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی پر لگائے۔ جو لوگ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں اور کوششوں کو کامیاب بنائے۔ جو بے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ جو لوگ بے پردگی کے شکار ہیں ہماری مائیں اور بہنیں اللہ ان کو پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔